ایک خاموش رات ہے، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی ہے۔ ایک مومن جو اپنی تمام زندگی ایمان اور نیکی میں گزار چکا ہے، اب بستر مرگ پر لیٹا ہے۔ ارد گرد اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست اور معالج سب موجود ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی کے ہونٹوں پر بے ساختہ دعائیں ہیں، مگر سبھی بے بس ہے۔ کوئی چاہ کر بھی اس کی سانسوں کو واپس نہیں لا سکتا، کوئی اس کے جسم میں روح نہیں پھونک سکتا۔ دنیا کی تمام تدبیریں ختم ہو چکی، وقت تھم گیا ہے، لیکن اس کے چہرے پر سکون ہے، دل مطمئن ہے، گویا وہ کسی اس دنیا کے کنارے پر آ گیا ہے جہاں کوئی غم نہیں۔ اچانک کمرے میں ایک نور پھیلتا ہے، ایک لطیف خوشبو پورے ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ ایک احساس جو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے سامنے ایک نورانی فرشتہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ ہے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام۔ ان کے ساتھ کئی فرشتے موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں جنت کے ریشمی کپڑے اور مشک اور عنبر کے غلاف ہیں۔ ملک الموت آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے چہرے پر جلال کے ساتھ ایک عجیب نرمی ہے۔ وہ آہستہ سے فرماتے ہیں، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اے پاک روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل۔ پھر وہ مومن محسوس کرتا ہے کہ اس کا سینہ ہلکا ہونے لگا ہے، جسم کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے، اور ایک لمحے میں اس کی روح جسم سے اس طرح الگ ہوتی ہے جیسے مشق سے پانی بہہ جائے۔ نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، بس ایک لطافت، ایک نرمی اور ایک نور کا احساس۔ فرشتے فوراً اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبوؤں میں، نرم غلافوں میں۔ پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ روح جیسے جیسے بلندی کی طرف بڑھتی ہے، زمین چھوٹی ہوتی جاتی ہے، فضا صاف، شفاف اور نور سے بھرپور۔ پہلے آسمان پر فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ کس کی پاکیزہ روح ہے؟ ساتھ کے فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہے، وہ بندہ جو راتوں کو اپنے رب کے حضور روتا تھا، جو رزق حلال کھاتا تھا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا۔ پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ ہر آسمان پر یہی منظر، استقبال، سلام اور تسبیح۔ روح ساتوں آسمانوں سے گزرتی ہے اور ہر لمحے پر اس کے لیے خوشی، روشنی اور فرشتوں کی دعائیں۔ پھر اللہ کے حکم سے ندا آتی ہے، میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو تاکہ وہ قبر میں اپنے اعمال کی جزا پائے۔
اب روح قبر میں واپس آتی ہے، زمین خاموش ہے، دنیا کے شور سے بہت دور پھر دو فرشتے منکر اور نکیر نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں قلم اور لوح ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم۔ روح پرسکون لہجے میں جواب دیتی ہے، ربی اللہ، دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب فرشتے خوش ہو کر کہتے ہیں، یہ بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دو۔ قبر میں نور پھیل جاتا ہے، ایک خوشبودار ہوا قبر میں آتی ہے اور جنت کی طرف سے ایک روشنی داخل ہوتی ہے۔ وہ مومن روح اسی روشنی کے اندر ڈوب جاتی ہے اور ایک نغمہ سنتی ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، وہاں نہ خوف نہ گھبراہٹ، بس سکون اور انتظار۔ وقت گزرتا ہے، پھر اچانک ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جس کا وعدہ تھا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں، زمین لرزنے لگتی ہے، پہاڑ اڑتے ہیں، سمندر بھڑک اٹھتے ہیں، آسمان چاک ہو جاتا ہے، قبروں سے روحیں نکلتی ہیں، جسم دوبارہ جوڑ دیے جاتے ہیں اور ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجتا ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا۔ مگر فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے سچ کر دیا ہے۔ اب انسان ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑا ہے، میدان حشر۔ سورج سر کے بالکل قریب ہے، زمین تانبے کی بن چکی ہے اور پسینہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق ڈھانپ رہا ہے۔ کوئی ماں کو نہیں پہچانتا، کوئی بیٹے کو نہیں پکارتا، دلوں میں خوف، آنکھوں میں آنسو، زبانیں گنگ ہیں، صرف دو آوازیں سنائی دیتی ہیں، پاؤں کی سرسراہٹ اور دلوں کی دھڑکن۔ پھر اللہ کی جلالی آواز گونجتی ہے، لمن الملک اليوم۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، للہ الواحد القہار۔ میدان عدل قائم ہوتا ہے، اعمال کے دفتر کھولے جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں نیکی کے بیج بوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں نے تجھے آزمایا، تو نے دنیا کے اندر صبر کیا، آج تو میری رحمت سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اب ایک پل ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم کی لپٹیں، اوپر نورانی فرشتوں کا پیرا۔ لوگ اس پر سے گزرتے ہیں، کوئی لرزتا ہے، کوئی دوڑتا ہے، کوئی گر کر اٹھتا ہے، لیکن مومن کے قدم جمے رہتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم سلمہ، اللہم سلمہ،
اور وہ پل پار کر کے کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب سامنے جنت کے دروازے ہیں، دروازے نور سے جگمگا رہے ہیں۔ فرشتے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ادخلوہا بسلام آمنین۔ وہ مومن جنت کے اندر داخل ہوتا ہے، قدم رکھتے ہی ایک لطیف ہوا چہرے کو چھوتی ہے، ایسی خوشبو کہ روح سرشار ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے نہ سورج ہے نہ چاند، مگر ہر طرف روشنی ہے، نہ تھکن ہے نہ نیند، نہ بھوک اور نہ پیاس۔ درختوں کے سائے، نہریں جن میں دودھ، شہد اور شراب طہور بہ رہی ہے، پرندے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ہوا نغمہ بن چکی ہے۔ پھر سامنے وہ حوران جنت کو دیکھتا ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، جن کے چہرے پر نور ہے اور جن کی زبانوں سے نکلتا ہے مرحبا، خوش آمدید۔ یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ نوجوان علمان آئیں گے، سونے کے پیالے، چاندی کے جام، خوشبوئیں اور سلام کی صدا۔ اور وہ مومن سجدے میں گر کر کہتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہی وہ لمحہ ہے جب روح ہمیشہ کے لیے آرام پا لیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ہے ایک مومن کی موت سے لے کر جنت تک کا سفر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے اور ایمان والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وقت نزا ہمارے ہونٹوں پر یہ کلمہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔